بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں شفیق امان. ناظرین آج میرا موضوع ہے لندن میں جو کہا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف پہ خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہوا ہے جس میں کوئی مسلح افراد ان کے دفتر پہنچ گئے تھے اور ان کے دفتر پہنچنے کی جو کوشش تھی وہ ان کے جو سیاسی کارکن سیاسی حمایتی موجود تھے انہوں نے ناکام بنا دی. اس بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں. مقیم احمد صاحب ایک بہت بڑا نام ہے صحافت کا لندن میں. وہ پاکستان میں بھی مختلف چینلوں سے وابستہ رہے ہیں اور اب بھی ہیں اور بلاگر ہیں, کالمسٹ ہیں, بڑے اچھے پرانے جرنلسٹ ہیں اور سوشل میڈیا کی اونچ چیز کو سمجھتے ہیں کہ کہاں کس طرح کھیلنا چاہیے. بالکل شتر بے مہار نہیں ہیں وہ اور میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں. وہ ہمیں آگاہ کریں گے کہ لندن میں جو میاں نواز شریف پہ جو حملے کی خبر آئی تو اس کی کیا حقیقت ہے اور اب تک لندن پولیس نے کیا کیا اور لیٹسٹ سچویشن کیا ہے. اس کے علاوہ ان سے ہم بات کریں گے کہ جو اسرائیل میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں, حماس دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ جیت گیا, اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ جیت گیا ہے, لیکن وہ جو بیچارے 100 بچے مرے اور جو خواتین اور سینکڑوں لوگ مرے ہیں وہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں ان کی کیا اطلاعات ہیں, کون جیتا کون ہارا, لیکن ہار تو امن گیا نا, ہار تو بچے گئے, ہار تو خواتین گئی. پھر کرونا آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں بہت تیزی سے اس کے حالات خراب ہو رہے ہیں, سندھ میں مزید بڑھ رہا ہے اور یہ سن رہے ہیں کہ جو انگلینڈ میں ہے اس پہ کچھ کمی آ رہی ہے, اس کو کچھ ریلیکسیشن دینے جا رہے ہیں. اس بارے میں ان سے پوچھیں گے کہ یہ ریلیکسیشن کیا پرماننٹ ہوگی یا عارضی ہوگی یا کیا ہوگا. اس کے علاوہ کشمیر پہ بھی ان سے بات ہوگی. جو کشمیر کے ایک سلوشن پیش کیا جا رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ اپنا چائنا اور سعودی عرب, امریکہ, یو اے ای اور انگلینڈ بھی کسی طرح کسی حد تک وہ ایک قسم کا گارنٹر ہے یا فیسیلیٹیٹر ہے. ان سے بات کرتے ہیں. اچھا, مقیم احمد صاحب سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ 16 سیکنڈ کی ویڈیو دکھاؤں گا جس میں کچھ لوگ جو ہیں بقول مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف کے آفس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. حسن نواز اکثر حسین نواز کے آفس ہے وہاں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں میاں نواز شریف بھی موجود تھے اور ساج ڈار صاحب موجود تھے. بہرحال یہ بڑا لمحہ فکریہ تھا ہمارے لیے, بہت ہم پریشان ہو گئے تھے کہ لوگ کیسے پہنچ گئے. لیکن لندن جیسے علاقے میں جس میں ہر گلی, ہر موڑ, ہر نکڑ پہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور پھر ہائیلی سینسٹیو ایریا ہے, وہ لندن پولیس کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کیا اہمیت ہے, تو وہ لوگ وہاں کیسے پہنچ گئے اور ان کے مقاصد کیا تھے یہ جانتے ہیں ہم اپنا مقیم احمد صاحب سے. لیکن پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد میں مقیم احمد سے بات کروں گا اور سارے حالات سے آپ کو آگاہ کریں گے. Trying to hide their faces, they're trying to be very aggressive, trying to enter the premises. I've asked them to clear the entrance. I am speaking to I'm you. asking you to clear the entrance first of Okay, all. sir, You're no not allowed problem, to stand no here. problem. Please, there's COVID going on in the world. You cannot stand here. Can I speak to you, Can you please? please? Yes, you Can I will speak to me once you Okay. clear the entrance. Okay, thank you. Clear the entrance. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین سر کے ہمارے ساتھ لندن سے ہیں مقیم احمد صاحب. یہ سینئر صحافی ہیں اور بلاگر ہیں اور بہت پرانے جرنلسٹ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. وہ جو ایک شور مچا ہوا ہے کہ میاں نواز شریف پہ حملہ ہو گیا, کچھ لوگوں نے ان کے دفتر میں گھسنے کی کوشش کی, وہ کہانی ہے کیا؟ جی مقیم صاحب. شفیق صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے ناچیز کو اپنے پروگرام میں دعوت دی. یہ جو میاں صاحب والا واقعہ ہوا, میاں صاحب کے دفتر کے باہر جو 4 افراد گئے, انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے, ایک دم میڈیا میں شور مچ گیا کہ جناب وہ میاں صاحب پر حملہ ہو گیا یا حملے کی کوشش ہو گئی, اور وہ لوگ مبینہ طور پر حسن نواز اور حسین نواز کو پوچھ رہے تھے. اس کے بعد پھر جو وہ کلپس چلے ہیں وہ ہر آدمی نے اپنے مطلب کا اور اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہوئے وہ کلپ اپلوڈ کیا سوشل میڈیا پہ کہ وہ جو میاں صاحب کے وہاں دفتر میں آنے جانے والے اور وہاں سے فیض پانے والے ہیں, انہوں نے اپنا اپنا کلپ چڑھا دیا جی کہ جیسے کوئی فری سٹائل ریسلنگ ہو رہی ہے اور حملہ میں نے روک لیا. حملے والی کوئی پوزیشن نظر نہیں آئی کسی کلپ میں کہ کوئی اگریسو کسی نے, یعنی ہوتا نا کہ کوئی پش کیا ہو, کسی کو ہاتھ لگایا ہو, کسی نے کوئی گالی دی ہو. ٹھیک ہے, اور پھر یہ جسٹیفیکیشن کچھ حضرات نے یہ دینی شروع کر دی کہ وہ تو اندر آ کے پوچھ رہے تھے کہ یو نواز شریف, یو حسن نواز اور یو حسین نواز. اب پہلی بات یہ ہے وہ تینوں بڑی پرسنالٹیز ہیں پاکستان کی, میڈیا میں ان کی تصاویر تقریباً ہر آدمی دیکھ چکا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ٹارگٹ کے لیے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوگا, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, تو وہ اس کی تصویر ضرور دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے. تو یہ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ وہ یہ کوشچن کرے اندر جا کے جی آپ کون ہے اور وہ کون ہے.
کہ جی وہ ڈھونڈ رہے تھے. اچھا تو وہ اس میں بھی دم نظر نہیں آتا. باہر جب وہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ عابد شیر علی وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے انٹروین نہیں کیا. He didn't speak to جو بالکل کلپس ہمارے نظروں سے گزرے اور آپ کے بھی نظروں سے گزرے ہوں گے. اگر اس کے علاوہ کوئی فلم ہے تو میں نہیں کہہ سکتا. تو بظاہر ہی نیو کہ یہ ایک پرسنل میٹر ہے جو ناصر بٹ صاحب اور میاں عمران جن کی ویڈیو پھر بعد میں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی تو وہ پتہ یہ لگا کہ ان کا کوئی لین دین کا تنازع تھا جس کے نتیجے میں برطانیہ کی عدالت نے ان کے گھر کے اوپر چارج لگا دیا. اب میں اگر آپ کے ناظرین کے لیے ایکسپلین کر سکوں کہ واٹ از اے چارج اینڈ ہاؤ اٹ ورکس تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی کا کوئی لین دین ہے, کسی نے آپ کے پیسے دینے ہیں تو شفیق صاحب آپ اسے عدالت میں لے جاتے ہیں, آپ اپنا کیس پروو کرتے ہیں, عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے 35,000 پاؤنڈ دینے ہیں تو آپ نہیں, یا تو آپ دے دیں, نہیں دے سکتے تو آپ کے گھر کے اوپر چارج رکھ دیا جاتا ہے. چارج کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے جیسے اسٹے سمجھ لیں پاکستانی آسان ٹرم میں, تو آپ اسے بیچ نہیں سکتے. اگر آپ بیچیں گے یا آپ کو بیچنے پہ عدالت مجبور کرتی ہے کسی صورت میں تو وہ اس کا حصہ اسے دیا جائے گا جو عدالت نے چارج لیکن یہ نواز شریف کے دفتر ہی کیوں یہ کیا گیا چارج لگایا گیا؟ جی وہ ایکسپلینیشن آ گئی کہ وہ بنیادی طور پر ناصر بٹ صاحب کا چونکہ تنازع تھا, ویلف ہوتا ہے یہ ہمارے یہاں پہ ویلف ہوتے ہیں جو عدالت کا حکم نامہ لے کر آتے ہیں. اور دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جب بینک کا قرضہ آپ نے دینا ہوتا ہے وہ اس کو تھرڈ پارٹی کو بیچ دیتے ہیں قرضے کو, کیونکہ وہ بینک تو خود نہیں آ سکتا نا کسی کے پیچھے گاڑیاں لے کے یا پراپرٹی قبضہ کرنے کے لیے, تو وہ ریلیف کمپنیز ہوتی ہیں. ان کو وہ کانٹریکٹ دے دیتے ہیں کہ جناب ہم نے فلاں صاحب سے اتنے پیسے لینے, آپ اپنا کمیشن یا جو بھی بنتا ہے وہ لیں گے قانونی طور پر, اینڈ وہ باقی ہمارا ہمیں دے دیں گے. وہ نوٹس سرو کرنے کے لیے ناصر بٹ صاحب کے کہیں گھر جاتے رہے, کیونکہ ناصر بٹ صاحب صبح سے رات تک میاں صاحب کے دفتر ہوتے ہیں. ان کی اہلیہ نے مبینہ طور پر یہ کہا کہ جی بٹ صاحب تو وہاں ہیں, تو الٹیمیٹلی دے وینٹ بیک ٹو میاں صاحب کے آفس. وہاں انہوں نے جو بھی گفتگو ہوئی ہے وہ ہمیں کچھ دستیاب ہے اور کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ لوگ باہر آئے ہیں اور دے اسٹوڈ آؤٹ سائڈ. تو وہ لندن پولیس کی کیا فائنڈنگ ہے؟ جی وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ اور پولیس کی فائنڈنگ یہ ہے کہ یہ حملے کا کیس نہیں ہے. یہ انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ کوئی ذاتی میٹر ہے, اور وہ پتہ لگ جائے گا کیونکہ گاڑی کی نمبر پلیٹس ریکارڈڈ ہیں, وہ علاقہ بڑا سیکیور ہے. میاں صاحب کی پراپرٹی جو ہے وہ, اور یہ حسن نواز صاحب کو آفس جو ہے دے آر ڈکلیئرڈ کہ بھائی پولیس کو پتہ ہے کہ یہ مطلب وی آئی پی لوگ ہیں اور ان کی جو سیکیورٹی کا لیول ہے وہ ٹاپ لیول ہے. تو ایسا نہیں ہے, اور ویسے بھی جنرلی بھی پولیس بڑی ایفیشینٹ ہے. تو یہ تو ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے. یہ جو پورے پاکستان میں شور مچا دیا تھا, مریم نواز نے بھی, دوسرے لوگوں نے بھی, مسلم لیگ کے, یہ حملہ ہو گیا اور پورے ہر طرف شور مچ گیا, ہر بندہ کنسرن ہو گیا کہ ہوا کیا ہے یہ. اس کا وہاں جو لوکل ہماری کمیونٹی اس پہ کیا اثر پڑا اور انہوں نے کیسے لیا اس کو؟ شفیق صاحب باخدا, میں جس وقت یہ رپورٹ ہوا میں ذاتی طور پر بحث پاکستانی, ایک تو پہلی بات یہ دعا نکلی کہ یا اللہ کوئی ایسا محفوظ رکھے, اللہ انہیں محفوظ رکھے, اور دوسری بات یہ کہ کاش یہ ایسا ہو نہ, حملے والی بات نہ ہو, کیونکہ یہ تو تلخی آئے گی یہاں کی کمیونٹی میں, جو تلخی آئے گی پاکستان کی پولیٹکس میں اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. ہم اب بڑا پری میچور ری ایکشن آیا پاکستان سے وداؤٹ نوئنگ دا فیکٹس, کہ وہ اب بلیم گیم کرنا بہت آسان ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو, لیکن یہ ہے کہ اتنے آج کل کے میڈیا کی گہرائی اور گہرائی دونوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. ہر آدمی اس وقت تجزیہ نگار, تنقید نگار, نامہ نگار اور پتہ نہیں کیڑا نگار, پتہ نہیں کیا نگار بنا ہوا. ایگزیکٹلی. تو اب یہ ہے کہ ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ یا اللہ کوئی ایسی چیز کسی مجہول آدمی کے ہاتھ نہ چڑھ جائے اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ بیڑا غرق کرنا شروع کر دے اور ہمیں بحثیت پاکستانی شرمندگی اٹھانی پڑے کہ یا ہمارے ملک کے 3 بار وہ وزیر اعظم رہے اور اللہ نہ کرے ان کی مال جان یا جائیداد کے اوپر کوئی حملہ ہو یا ایسی کوئی بات ہو. تو بنیادی طور پر یہ ایک پرسنل میٹر تھا جسے برے طریقے سے میڈیا میں پبلسائز کیا گیا اور اس کے نتیجے میں وہ کولیپس ہو گیا سارا, یعنی ڈیفیوز ہو گئی سچویشن. آج صبح اب یہ اسٹیٹمنٹس آ گئی پولیس کی, اسکاٹ لینڈ یارڈ کی, یہاں بھی فیڈ آؤٹ ہو گیا, یہاں بھی یہ نہیں اٹھا رہا, لیکن ہمیں پاکستان کے لوگوں کو اس سچویشن کا پتہ نہیں, ابھی تک اس کو گم ہے کہ حملہ ہوا یا کیا ہوا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پہ لوگوں کو آگاہی دی. اچھا بات ہے اسرائیل کی طرف, حماس کے خوشیاں منا رہا ہے کہ ہم جیت گئے, اسرائیل کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے.
تو یہ معاملہ ہے کیا، کون جیتا ہے اور کیوں دونوں طرف خوشیاں منا رہے ہیں، اور پھر اسرائیل نے دوبارہ اٹیک کر دیا ہے مسجد اقصی پہ؟ شفیق صاحب، تنازع 70 سال سے زیادہ پرانا ہے، اور یہ ایک سسٹمیٹک اپروچ ہے اسرائیل کی کہ جتنی ڈیولپمنٹ غزہ اور مغربی کنارے پر ہوئی ہوتی ہے وہ آ کر اسے ملیا میٹ کرتا ہے، اور ایک اشرے تک پھر فلسطینی اس جنگ کا نقصان برداشت کرتے رہتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس جو حالیہ واردات ہوئی ہے اس میں کچھ 450 سے زیادہ تو بلڈنگز کا نقصان ہوا، ہاسپٹل کے ڈاکٹرز شہید ہوئے، جنرل پبلک کا تو بے شمار نقصان ہوا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ کوئی ٹاپ لیڈرشپ ہٹ نہیں ہوئی۔ اچھا، اسی طرح کا واقعہ 2014 اور 16 میں ہوا تھا۔ میں اب کیجولٹی ریٹ سے آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ 2000 فلسطینی شہید ہوئے تھے اس پچھلی واقعے میں، صرف 67 یا 67 لوگ اسرائیل کے مرے تھے۔ 173 ملین کا نقصان جو ہے وہ ان کو ہوا تھا، فلسطینیوں کو۔ اب مجھے بتائیں کوئی جیتا کون اور ہرا کون؟ اب کی پوزیشن دیکھ لیں۔ یہ جو لوگ کہہ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اسرائیل کی ٹانگیں لرز گئیں، آپ ایک پوائنٹ آف ویو اور بھی دیکھیے گا، یہ لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے جس طرح کیمسٹری میں، یہ اسی طرح یہ اس قسم کی یہ شرلی یا وہ چھوڑی جاتی جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں، اور یہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، آپ نے کچھ چیز یا رائے عامہ کو دیکھنا ہوتا ہے ایک طرف جیسے میڈیا میں کرتے ہیں، اسی طرح یہ ڈیفense اینالسٹ جو ہیں وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے یہ کیا، انہوں نے اس کا جواب کس چیز سے دیا۔ تو اب ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ ان کے پاس 5 قسم کے میزائل ہیں، ان کی رینج کیا ہے، اس میں کیا استعمال ہوا ہے، اور اس میں ٹیکنالوجی کون سی استعمال ہوئی۔ اب وہ ہینڈ میڈ آپ یعنی وہ اور کچھ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بنا کے یا اسمگل کروا کے ٹیکنالوجی اور وہ بنا کے اور وہ انہوں نے چلا دیا۔ ان کے پاس جو آئرن ڈوم ہے وہ دنیا کا لیٹسٹ سسٹم ہے جو میزائل کو روکتا ہے۔ اب ہمارے ناظرین اس سے واقف ہیں، جس طرح کمپیوٹر کو ڈوس اٹیک سے وہ ناکارہ کیا جاتا ہے، وہ ہوتا یہ ہے کہ کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹاپ ہے میرا، اگر وہ 100 کمانڈز 1 منٹ میں ریسیو کر سکتا ہے، مثال کے طور پہ جی وہ کچھ 100 یعنی سرچز کر سکتا ہے یا 100 سوالوں کے جواب دے سکتا ہے، میں اسے ایک دم 130 کہہ دیتا ہوں چیزیں کرنے کو، تو الٹیمیٹلی یہ ہے کہ وہ اس کا پروسیسر اس کو ہینڈل نہیں کر پائے گا، تو وہ پورا جواب نہیں دے گا۔ اسی طرح وہ آئرن ڈوم والا سلسلہ ہے کہ اگر وہ 100 میزائل ایک ٹائم پر روک سکتا ہے اور انہوں نے 130 مار دیے تو 30 تھرو ہو گئے سسٹم سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ وہ اس کی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ انہوں نے اٹیک کر دیا۔ ناؤ دے نو ہاؤ ٹو امپروو دا سسٹم۔ اگلی بار خدا نہ لیکن یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کہتے ہیں کہ اسرائیل کا بھی خاصا نقصان ہوا ہے، اس بارے میں کیا ہے؟ بالکل ہوا ہے۔ دیکھیے جنگ تو مہنگی ہوتی ہے، اب یہ جتنی جدید ٹیکنالوجی مفت تو نہیں آتی۔ افغانستان میں وہ جو شولڈر سے میزائل فائر کرنے والے میزائل اس وقت کے ریٹ، جس وقت اوجڑی کیمپ پر حملہ ہوا تھا، اس کا $1 ملین پر پیس ریٹ تھا۔ اور اوجڑی معذرت ذرا ڈائیورٹ کر رہا ہوں لیکن اپنے ناظرین کو صرف ایکسپلین کرنے کے لیے کہ سستی نہیں ہے جنگ، تو وہ 1 ملین کا وہ جو ہے وہ شولڈر سے فضا میں طیارہ اڑانے والا جو میزائل تھا وہ $1 ملین کا تھا۔ وہ بعد میں اوجڑی کیمپ میں بھی اس کے کچھ شبہات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ پاکستان نے شاید یہاں رکھے ہوئے تھے اور ان کو پورے سپلائی نہیں کیے تھے، رستے میں ہم اپنا حصہ لے رہے تھے، تو اس کے مجبوراً انہوں نے یہ کیا تھا۔ تو قدرتی طور پر وہ میزائل جو بھی یا لانچرز ہیں اور وہ بیٹریز پوری چلتی ہیں اس کو موو کرنے کے لیے نقصان ہوتا ہے، پر اسرائیل کے کون سے پلے سے جا رہا ہے؟ اس کی جو ساری فائنینشیل بجٹنگ ہے، سارا اس کا جو ڈیفنس ہے وہ ویسٹرن اور امریکہ برداشت کر رہے ہیں۔ وہ تو زکوٰۃ خیرات پہ پل رہا ہے مغربی دنیا کی اور امریکہ کی، تو نقصان اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارا تو وہ حال ہو گیا ہے کہ اگر کوئی جن مل جائے ہمیں اور وہ یہ کہے کہ جناب بتائیں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو ملے گا اس سے دگنا آپ کے ہمسائے کو ملے گا، تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ جناب میری ایک آنکھ نکال دے تاکہ اس کی 2 نکل جائیں بدلے میں۔ اب یہ اپروچ غلط ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آر وی ایبل ٹو فائٹ دیٹ پاور۔ اب وہ اسرائیل کہنے کو چھوٹا ہے مگر وہ اس کے پاس ٹیکنالوجی اتنی ہے،
اس کی ریسرچ بے شمار ہے، بہت اس کے ٹیکنالوجی. پاس پوری دنیا کی سپورٹ ہے. آپ مقابلہ کرتے ہیں اس کا فلسطین سے، 57 مسلم ممالک، الحمدللہ سارا ہی ناکارہ. سب اس کے ٹکڑوں پہ. اچھا یہ آپ نے بات کی اسرائیل کی، تو یہ ظلم تو بہت ہوا نا کہ 100 سے زیادہ بچے مارے گئے، خواتین ماری گئی. تو اس پہ یو کے لوگوں کا ریئیکشن میں نے دیکھا ہے. تو اب یہ فائر بندی ہو گئی، یہ مکمل ہو گئی، یہ اس میں کیا اپنا آگے بھی کچھ خطرے ہیں؟ ہاں یہ بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. جو سارا بیہائنڈ دا سین چل رہا تھا ایشو، وہ کچھ اور ہے. میں اس طرف بھی آتا ہوں. اس کے جو جی بیت جی. المقدس کا کمپاؤنڈ ہے، اس کے 3 حصے، 3 کارنرز، ان کا قبضہ اسرائیل کے پاس ہے. ایک طرف سے اس کی ایکسس یا راستہ یا بیت المقدس تک جانے کی رسائی وہ مشرقی بیت المقدس سے ہے، اور وہاں پر ایک محلہ ہے شیخ جراح، جو صلاح الدین ایوبی کے ایک حکیم یا ڈاکٹر کے نام پر ہے. وہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے یا فلسطینیوں کی ہے. جو ڈیزاسٹرس چیز ہے وہ ابھی بھی قائم ہے، اور وہ یہ ہے کہ 1949 میں شاید سال آگے پیچھے نہ کر دوں، لیکن اسی دوران یا 1-2 سال میں انہوں نے قانون پاس کیا تھا کہ جو آدمی بھی اسرائیلی وہ یہ پروف کر دے کہ اس کے آبا و اجداد 1949 سے پہلے شیخ الجراح محلہ مشرقی بیت المقدس میں رہتے تھے، وہ اس پراپرٹی کا حقدار ہو جائے گا. 6 خاندان وہ وہاں سے بے دخل کر چکے ہیں. 35 کے قریب کیس تھے جو پچھلے منڈے کو اسرائیل کی سپریم کورٹ میں سنے جانے تھے. اس سے قبل یہ گڑبڑ ہو گئی، وہ اب سسپینڈ ہو گیا. لیکن آپ یقین کر لیں کہ اللہ نہ کرے یہ ہو، لیکن ہوگا ضرور، کیونکہ ان کی ڈٹرمینیشن یہ ہے کہ وہ چوتھا کونا وہ کسی طریقے سے قابو کر لیں، وہاں سے وہ ان کو بے دخل کر دیں. اچھا قانون ہے، اور اس قانون وہ امتیازی قانون ہے دنیا کا، کہ وہی لاجک اگر اسرائیلی لے کر آئے گا تو عدالت اس کے حق میں فیصلہ دے گی. اسی ریزن کے ساتھ فلسطینی جائے گا عدالت میں تو اس کا حق نہیں مانا جائے گا. اس کے آبا و اجداد اگر 1949 سے پہلے وہاں تھے، it won't be accepted in Israel Supreme Court. تو یہ ایک ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے قانونی طریقے سے، کہ ان کو بے دخل کیا جائے گا، مسلمانوں کی آبادی خالی کرائی جائے گی، وہ اسرائیلیوں کو دی جائے گی. اور جس وقت یہ چوتھا کونا انہوں نے قابو کر لیا، پھر حالات مشکل طرف جائیں گے. اچھا وکیل صاحب، بڑا اچھا کہ آپ نے کیا ایکسپلین کر دیا کہ یہ ابھی تک یہ پہلو ہمارے ناظرین کو نہیں پتہ تھا. اچھا اب آتے ہیں کشمیر کی طرف. آرمی چیف نے ایک میٹنگ کی کہ 30-32 جنرلوں سے انہوں نے کہا جی ہم انڈیا سے کشمیر کا مسئلہ حل کر رہے ہیں اور تجارت بھی بحال کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے ہم بحال کر رہے تھے تجارت، عمران خان صاحب نے وہ سیبوٹاج کر دیا اور اجازت دی. تو اس میں جو گارنٹر ہیں، اس میں سنا جا رہا ہے کہ امریکہ، یو اے ای، سعودی عرب اور انگلینڈ بھی ہے. تو کیا یہ اب آگے جو ریسنٹ جو یہاں پہ چل رہی ہے بات کہ پہلے تجارت بحال ہوگی، پھر ان آپس میں ٹائز بہتر ہوں گے، پھر کشمیر دوسرے مسئلے حل ہوں گے، تو وہاں کی گورنمنٹ کیا سوچے گی، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ آپ وہاں ہب پہ بیٹھے ہیں، یورپ ہے، انگلینڈ ہے، بہت اہم ہے، امریکہ ہے، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ دیکھیں سر، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو دونوں ایشو اتفاق سے ابھی جو پچھلا سوال تھا وہ فلسطین سے متعلق تھا. وہ نوزائیدہ بچہ بھی، ناجائز بچہ جو ہے وہ برطانیہ کا ہے، اس نے گارنٹی دی تھی انہیں بالکل بالکل محفوظ گھر بالکل کی. اور یہی مسئلہ کشمیر والے مسئلے میں بھی برطانیہ کا رول ہے. ٹھیک ہے بالکل. جی. دوسری بات اب یہ ہے کہ ایک بات کلیئر ہے کہ کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکے گا. ہمارے ہاں ایک عجیب سوچ ہے لوگوں کی کہ جی پہلی بات یہ ہے کہ جی پاکستان جنگ کر لے. میں نے تو اپنی زندگی میں جنگ ہو کے کوئی قبضہ چھڑاتے ہوئے دیکھا نہیں کسی ملک کو، ہمارے جیسے ملک کو کم از کم، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری اسرائیل کتنی کے. ہاں جی. اچھا ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے وہاں پہ. ہمارا سٹانس جو ہے وہ ویک یوں ہوا ہے کہ وہ پاکستانی ماحول کے حساب سے اگر مثال دوں نا، کہ جس کے پاس قبضہ ہوتا ہے مکان کا وہ کرایہ دار بڑا وہی تگڑا مالک ہوتا ہوتے ہے ہیں. جی، وہ پھر آپ چھوڑا نہیں سکتے اس سے. تو پوزیشن یہی ہے. اب وہ اچھا کوئی اور ملک ہمارے لیے جنگ کیوں لڑے گا؟ پہلی بات یہ کہ ہم ہر دفعہ جو ہے نا کہ جی وہ مسلم امہ نے یہ نہیں کرا، یو اے ای نے یہ نہیں کرا، اور سعودی عرب نے یہ نہیں کرا. اب وہ ان کے اپنے مسئلے ہیں، ان کی اپنی ڈیفنس ٹائز ہیں، ان کا کاروبار ہے، اور کئی ممالک سے 300 سال پرانے تعلق ہیں مڈل ایسٹ میں
ان کے انڈیا کی کئی ریاستوں کے ساتھ اور انڈیا دیگر ممالک کے ساتھ. اب ہم کہتے ہیں جی وہ ہم مسلمان ہیں، چونکہ ہمیں قرضہ بھی دیں اور واپس بھی نہ مانگیں، ہمیں کشمیر بھی آزاد کرا کے دیں، پھر ہم گالیاں بھی دیتے ہماری ہیں شرائط یورپ پہ. امریکہ. جی تو یہ دیکھیں نا کہ ایک تو مطلب وہ چوری کرنی اور سینہ زوری کرنے والی بات ہو گئی کہ ہم قرض بھی لیتے ہیں، ہم آنکھیں بھی دکھاتے ہیں. ہمارا اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یا تو وہ کوئی قبضہ آپ واپس لے نہیں سکتے، دنیا آپ کے ساتھ ہے نہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ دونوں آپس میں بیٹھ کر بات کر لیں. اب وہ دونوں تب کیسے بات کر لیں کہ اگلا ایک مانتا ہی نہیں، ایک سنتا ہی نہیں. اب وہ دونوں میاں لیکن بیوی میں آرمی چیف نے کہا تھا کہ یہ انڈین آرمی کے اور پاکستان آرمی کے تھرو ہوگا یہ، یعنی وہ جو رائٹ کوارٹر ہے نا، اب سویلین یہ طے نہیں کریں گے، جو رائٹ کوارٹر وہ کہتے ہیں نا جن کو زیادہ سٹیک ہے، دونوں ملک کی افواج اب یہ طے کریں گی. دیکھیں سر، یہ اس پر لوگ تنقید بھی کر دیتے ہیں کہ جی وہ افغانستان اور کشمیر کے اوپر جی آرمی حاوی آ جاتی ہے ہماری خارجہ پالیسی پہ، مگر جب دونوں جگہ جنگ ہوتی مرتا کون ہے؟ خارجہ وہ وزارت خارجہ سے کوئی لڑنے جاتا ہے یا میں جاتا ہوں یا آپ جاتے ہیں؟ تو یار ان سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے اس چیز کو کہ مطلب ہم نے کیا کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے اس میں گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ حل تلاش کرے. اگر آرمی کے کوئی تحفظات ہیں یا اف دے گاٹ اے فردر پلان، ان کو بٹھا کے بات کریں کہ سر بتائیں ہم نے کس حد تک جانا ہے اینڈ ول فائٹ. سمپل. جب حکیم صاحب یہ کشمیر والا مسئلہ یہ کافی لینتھی ہے، اس پہ ان ڈیٹیل ایک پروگرام کریں گے، یہ بہت زیادہ وقت مانگتا ہے. اچھا کورونا پہ آتے ہیں، کورونا کی صورتحال وہاں کیا ہے؟ یہاں تو ہم بس کہیں کی نہ رہے، نہ ہمارے پاس ویکسینیشن مکمل ہو سکی ہے، نہ ہم یہ پریکاشن میجر لے سکے، اور نہ ہم لوگ ماننے والے ہیں. ہم کہتے ہیں، ہمارا اکثر لوگ کہتے ہیں کورونا ہے ہی نہیں. تو انگلینڈ کا بتائیں وہاں کیا پوزیشن ہے؟ سنا ہے کوئی حالات بہتر ہو رہے ہیں؟ اچھا یہ نام ماننے والی سچویشن ساری جگہ قائم دائم ہے. میں امریکہ میں تھا پچھلے اچھا وہاں سال، بھی ہے؟ وہاں جی وہ بندوقیں لے کے آ گئے تھے، وہ ایک اسٹیٹ کی اسمبلی میں کہ جی یہاں ہے ہی کچھ نہیں، تم نے ہمیں ماسک پہنا دیے، تم نے ہمیں گھروں میں بند کر دیا. یہ برطانیہ میں بھی ہوا. اچھا اس میں کئی ایلیمنٹ ہیں، کچھ سیاسی ہیں، کچھ رائٹسٹ ہیں اور کچھ آرتھوڈاکس ہیں. یہ اسرائیل میں بھی ہوا کہ وہ جو یعنی قدامت پسند یا مذہبی قسم کے یہودی تھے وہ باہر نکل آئے اور پیچھے انہوں نے بہت بڑا فنکشن کیا، مذہبی تہوار تھا ان کا. وہ بعد میں اس میں دھکم پیل میں کو 60 آدمی بھی نکل گئے اگلے جان. مر گئے. جی لیکن وہ باز نہیں آئے، بغیر ماسک کے وہ کودتے رہے، اپنی عبادت کرتے رہے ساری رات جو کچھ بھی اچھا تھا. یہ فنان میں ہر جگہ ہے؟ بالکل ہے جی، یہ انسانی جبلت ہے، اس میں مطلب نہ علاقے کی تمیز ہے نہ مذہب کا کوئی فرق پڑتا ہے. تو لوگ نہیں مانتے کہ جی وہ ایم خام خواہ تم نے بند کیا ہوا کچھ نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ برطانیہ کی اگر صرف صورتحال پر بات کروں تو کچھ 10-12 دن سے وہ تیسرے درجے پر ابھی کیا ہے، یعنی 4 تھے، ابھی اگلے مہینے ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگر حالات ٹھیک رہے تو اسے اوپن کر دیں گے. برطانیہ پہلا ملک ہے کہ جس نے ویکسین انسانوں پر اور اپنے شہریوں پر لگانے کی منظوری دی. یورپ کے 28 ممالک اور اگر برطانیہ کو نکال دیں تو 27 ممالک. اچھا اس میں یہاں پر صورتحال کسی حد تک بہتر ہوئی ہے، لیکن یہ جو تیسرا جو حملہ ہوا کورونا وائرس کا، اس کی وجہ سے یورپ کے باقی ملکوں میں اس وقت مشکلات کا سامنا ہے. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ ڈے ٹو ڈے یا ویکلی بیسس کے اوپر اور حالات کو دیکھتے ہوئے کبھی سرحد کھولتے ہیں، کبھی بند کر دیتے ہیں، کبھی فلائٹس اوپن ہوتی ہیں کسی ملک کے لیے، جیسے ہی وہاں سے خبر آتی ہے کہ جناب سرٹن پرسنٹیج سے زیادہ ہو گیا، کیونکہ یہ انٹر کنیکٹڈ ہے نا. جی تو وہ پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ٹریول بند کر دیتے ہیں، وہاں پھر ٹورسٹ جانا بند ہو جاتا ہے. اس میں انہوں نے کئی مختلف قسم کے تجربے بھی کیے کہ کچھ علاقوں میں ویکسینیٹڈ لوگوں کو جانے کی اجازت دی، تھائی لینڈ نے کچھ جگہ اجازت دی، پرتگال نے حال ہی میں اجازت دی. تجربے کیونکہ اب کچھ ممالک کی تو اکانومی ہی اس پر چلتی ہے، ٹورزم پر. اسپین ہو گیا، اٹلی ہو گیا، پرتگال ہو گیا، اور بے شمار ممالک ہیں، تھائی لینڈ ہے. تو وہ دے کین ناٹ سروائیو. تو وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا راہ نکل آئے کہ ٹورزم چلتا رہے اور لوگ آتے رہیں اور اکانومی میں کچھ اضافہ ہوتا رہے. ایک اور ایلیمنٹ ہے جو یہاں پہ کیا کہتے ہیں ہوا کہ اس کو کہتے ہیں جی کہ ویکسین ڈپلومیسی. اس پہ بے تحاشا سیاست ہوئی. ایسٹرازینیکا کی ایک ویکسین جو سب سے پہلے یونیورسٹی آف آکسفورڈ اور دیگر کمپنیوں نے مل کے بنائی تھی، اس پر اس کی کمپنیز جو تھیں وہ فرانس میں تھیں،
انہوں نے جب بنا کے برطانیہ کا، کیونکہ پہلا حق تھا ان کی، انہوں نے کچھ سرمایہ کاری بھی کی ہوئی تھی، یونیورسٹی آف آکسفورڈ بھی برطانیہ کی ہے، اس کا شیئر تھا. یورپین یونین نے اسے تھریٹ کیا پھر کہ جی ہمیں دو پہلے، برطانیہ نہیں لے گا. لیکن وہ چونکہ وہ سائن کر چکے تھے ایگریمنٹ، وہ کمپنی ایسا کر نہیں سکتی تھی. پھر انہوں نے اس کو لیگل نوٹسز بھیجنے شروع کر دیے کہ ہم تمہاری ایکسپورٹ بند کر دیں گے. تو ڈبل گیم ہوتی رہی کہ تاکہ پہلے ہمیں مل جائے. نفسا نفسی جسے وہ کہتے ہیں نا جی کہ وہ روز محشر ہوگی، وہ والی سچویشن تھی. ہر ملک کو یہ تھا کہ مجھے مل جائے، باقی جہنم میں چلے جائے، بے شک وہ ہمارے یورپی بالکل ایسے ہی. ہمسایہ ممالک ہیں یا کچھ ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ کچھ ہوا ہے. جہاں تک آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ وہ وی کوڈنٹ فورسی کہ ہمیں ویکسینیشن کا حصول کم از کم چائنا سے، رشیا سے، اس پر بہتر ڈیل ہو سکتی تھی. میں کوئی یعنی زخموں پر نمک نہیں لگانا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ اسے امپروو کیا جا سکتا تھا، اور ابھی بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان کو یہ کہیں کہ یار فارمولا دے دو یا یہاں آ کے ہماری فیکٹریوں میں بنا لو، تاکہ ہمیں وہ ٹرانسپورٹیشن بچ جائے اور ہمیں کوئی کر مل جائے. یہ پاسبلٹی ہے. جی جی جی. اچھا مکیم صاحب، یہ آپ نے یہ بات کی ویکسین کی، تو ہمارے یہاں تو ابھی یہ آڈیٹر جنرل کی ایک رپورٹ آئی ہے جو دبا لی گئی ہے کہ 12 ٹریلین، تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ میجرمنٹ اور باقی چیزیں مس مینجمنٹ اور بلا بلا بلا. یہ جو پہلا فیز میں جو ویکسین کی انہوں نے خریدی تھی، یا کرونا کے جو میئر لیے تھے روکنے کے، اس پہ تو 12 ٹریلین کی انہوں نے کہا ہے کہ میجرمنٹ کہہ لیں یا مس مینجمنٹ کہہ لیں، بھی ریٹیل رپورٹ روک لی ہے. یہاں تو یہ حال ہے، تو وہاں پہ کیا حالات ہیں؟ سر، یہ ساری جگہ ہوا ہے جہاں جہاں کیسے اچھا. تھے. ہاں، میں آپ کو امریکہ کا ایک واقعہ کوٹ کر دوں، یو ول بی سرپرائزڈ کہ وہ ہم بھی شوق ہو گئے تھے. ایک آدمی تھا، کام اس کا کوئی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ تھا. اس نے ای میل کی وائٹ ہاؤس کو، اس نے ای میل کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اور منسٹری آف ڈیفنس کو. امریکہ کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے جناب آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے کہا جی میں آپ کو وینٹیلیٹر بنا کے دوں گا. میں فگر اگر شاید غلط نہ کر دوں، $34 ملین یا $64 ملین. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، انہوں نے جناب وہ ای میلز فارورڈ کر دی اپنا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو. انہوں نے اسی وقت اس کو آرڈر دے دیا اور ایڈوانس پیمنٹ کر دی. چکر یہ تھا کہ گورنمنٹیں پھنسی ہوئی تھی، سمجھ کسی کو آ نہیں رہی تھی. ظاہر ہے. اچھا، اس میں لوگوں نے خوب ہاتھ رنگے، انڈسٹریلسٹ نے، اور یار جو کچھ سپلائیز دے سکتے تھے. آپ اگر اس کی پرائسز دیکھیں، you will be surprised کہ they are making money. اس کے بعد اب یہ گاڑیاں بنانے والی جتنی کمپنیاں تھی، گاڑیاں تو بک نہیں رہی، لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے وینٹیلیٹر بنانے شروع کر دیے، فورڈ نے اور پتہ نہیں کس نے، انہوں نے سب نے اپنی مرضی کی پرائسیں انہوں نے کوٹ کی. اب اس وقت ہے ایمرجنسی، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ جناب آپ وہ بڈنگ کروائیں، آپ فلانا کریں اور یوں اور وہ اور یہ ٹینڈر نکالیں. اب یہ ایک ڈائر ایمرجنسی ہے. اب وہ آڈیٹر جو ہے، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں ان دا فرسٹ پلیس، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے یہاں تو وہ ہیڈ لائن شروع ہو جاتی کہ جی 12 ٹریلین کا گڑبڑ ہو گئی. گڑبڑ ہو گئی. لیکن اب 12 ٹریلین کا بجٹ ہوگا، کہیں امبیزلمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کہیں ریکارڈ اس کا صحیح مینٹین نہیں کیا گیا، کہیں پرائز زیادہ دے دی گئی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب وہ کام ہے کہ وہ فورینسک آڈٹ ہو اور وہ اس کے بعد اسے دیکھیں کہ what is the actual amount which has been embezzled. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا ایک سینسٹیو بات ہے. بالکل. تو الزام لگانا آسان ہے، پروو کرنا مشکل ہے، اور ہمارے ہاں تو پروو کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے. تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. الزام لگانے میں ہم شیر ہیں. مکیم صاحب کا بہت بہت شکریہ، بڑی آپ سے معلومات ملی، اور جو پہلو ابھی تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ لوگوں کے علم میں نہیں تھے، آپ نے وہ اشکار کیے ہیں. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ آپ کو اور آپ کے تمام پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.